فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے عزیز ترین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب آئین نفس کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 18 ہے اور صفحہ ہے 274۔ ہیڈنگ ہے اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک طول مدت ریاضت کی تاکہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کر سکوں اور اپنے نفس کی ان کثافتوں کو دھو ڈالوں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور یوں اپنے نفس کو صاف ستھرا اور اجلا کر لوں۔ یہ کام تو کسی حد تک ہو گیا، مگر ابھی تک اللہ سبحانہ پر بھروسہ اور ان کے احکامات کے سامنے خوش دلی سے سر تسلیم خم کرنے کی اعلیٰ صفات مجھ میں پیدا نہ ہو سکیں۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے ابھی اس کے حصول کے لیے کوئی خاص محنت ہی نہیں کی تھی، چنانچہ میں نے پہلے توکل یعنی اللہ سبحانہ کی ذات بابرکت پر بھروسہ کرنے کی صفت کے حصول کے لیے کام شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی ان آیات شریفہ کا مطالعہ کیا جو توکل کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں۔ آخر میں ایک مسلمان تھا اور اللہ سبحانہ کے وعدے کو سچا جانتا تھا، چنانچہ محض ان آیات شریفہ کے مطالعے سے مجھ پر کافی اثر ہوا۔ ان آیات شریفہ سے سب سے پہلی بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ہماری کفالت خود اللہ سبحانہ نے سنبھال رکھی ہے، اور متعدد آیات میں واشگاف الفاظ میں اس کا اظہار کرنے کے بعد ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہوتا ہے، لوگوں اللہ سبحانہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ نمبر 2، سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، اس زندہ جاوید پر بھروسہ رکھو جو موت و فنا سے مبرہ ہے۔ نمبر 3، سورہ شعراء آیت نمبر 217 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، یعنی اس خدائے بزرگ و برتر پر بھروسہ کرو، یہ صاحب قدرت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ واقعی ان آیات شریفہ میں ایک عاجز بندے کے لیے موثق ترین بشارت ہے جو ارتقائے روحانی اور نفسیاتی کے لیے اسے چاہیے۔ اگر آپ اس بشارت کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل مثال کو غور سے سنیں۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قید خانے میں پڑا ہوں۔ کچھ دن بعد مجھ پر فرد جرم عائد کی جانے والی ہے۔ مجھے پورا احساس ہے کہ میں خود تنہا عدالت کے مسائل حل نہیں کر سکتا، اس لیے خلاف معمول پریشان ہوں۔ ایسے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں خود تمہاری طرف سے وکیل بن کر تمہارا مقدمہ لڑ سکتا ہوں، اور یقین کامل ہے کہ تم باعزت بری کر دیے جاؤ گے۔ میں یہ پیغام سن کر اس قدر خوش ہوتا ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ اگر اللہ سبحانہ جو ہر کام کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کے دست قدرت میں ہے، اگر کسی محکوم مفلوق الحال کمزور اور بے بس انسان کو جو کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا خود اپنی زبان صداقت بیان سے یقین دہانی کر دے اور دنیا کی تمام تر مصیبتوں، قبر کی پہلی شب کی ہولناکیوں اور قیامت کی اندھوناکیوں کے دوران حفاظت اور کامیابی کی ضمانت فراہم کر دے تو کتنی خوشی کی بات ہونی چاہیے۔
یہ حقیقت قرآن مجید میں مختلف انبیاء کرام کے ذریعے ہم پر واضح کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سبحانہ پر مکمل بھروسہ کیا، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، یعنی اگر کفار و مشرکین آپ کی طرف نہیں آتے تو کہہ دیجئے کہ مجھے اس اللہ سبحانہ کا سہارا ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں صرف اور صرف اس پر بھروسہ کرتا ہوں جو عظیم عرش کا بھی رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے، اے حبیب حضرت نوح کا واقعہ ان کو سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تمہیں میرا مقام اور اللہ سبحانہ کے احکامات سمجھانا ناگوار ہے تو پھر اپنے تمام وسائل اکٹھے کر کے میرے مقابلے میں آ جاؤ، مجھے مہلت نہ دو، مگر یہ سن لو کہ میں تو صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا قول ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ کر رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں ہر جاندار کی جان ہے اور وہ برحق ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا قول ہے کہ میری تمام تر توانائیاں اللہ سبحانہ ہی کی دین ہیں اور میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ قول جس کے ذریعے آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں مصر میں تم ایک دروازے سے سب کے سب داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، البتہ اللہ سبحانہ کی رضا کے بغیر تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، وہی قادر مطلق ہے، میں بھی صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر ایک کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85۔ غرض یہ کہ ان تمام اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی مندرجہ ذیل آیات کو اپنا مقصد بنا لیا اور ان پر مکمل عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ہمارا رب ہر چیز جانتا ہے اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، اے اللہ ہم تم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے تیرے ہی پاس آنا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 29، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور جلدی ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ ہے۔ ان آیات کو میں نے پلے باندھ لیا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ اسی رات نصف شب کے قریب اللہ سبحانہ نے اپنی شان رحمانیت کا جلوہ دکھاتے ہوئے مجھ سے باقاعدہ کلام فرمایا اور مندرجہ ذیل آیات جو اللہ سبحانہ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی میرے پکے ارادے کا جواب بن کر مجھے سنائی گئیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49، جو بھی اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ سبحانہ صاحب قدرت اور صاحب حکمت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ سبحانہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، جو شخص اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے مایوس نہیں کرتا، اللہ سبحانہ اپنا پروگرام پورا کر کے رہتا ہے، البتہ اس نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے۔ ان آیات کے پڑھتوں میں اپنا جواب پا کر مجھے بہت حوصلہ ہوا اور میں نے ہر طرح کی پریشانی اور تفکر کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہوا کہ عام طور پر تفکرات اور پریشانیوں سے جو اعصابی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں میں ان سے مکمل طور پہ محفوظ رہا۔ میں آپ سب کو بھی یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کے مطابق اللہ سبحانہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23، اگر تم مسلمان ہو تو پھر صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 84، اگر مومن ہو تو صرف اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12،
ہم اللہ سبحانہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، بلکہ ہم تو اس کے مشن کی خاطر ہر طرح کی قربانی برداشت بھی کریں گے، اور اگر بھروسہ ہی کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ ہی پر کریں گے۔ سبحان اللہ، خوشا بحال انسان، اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ جیسا طاقتور جو ہر چیز پر قادر ہو، اسے پشت پناہ مل گیا۔ وہ روزی دے، مشکلات آسان کرے، دشمنوں کو دفع بھی کرے، ہدایت کرے اور دنیا اور آخرت میں سرپرست بھی بن جائے، شفا دے، محتاجی اور مفلوق الحالی دور کرے، ضروریات کی تمام چیزیں بھی بہم پہنچائے۔ بس ایسی ہی ہستی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر چیز صرف اسی ہی سے مانگنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ طالب علمی کے اس زمانے میں اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرنے کی ٹھانی اور والد صاحب کو خط لکھا جو ان دنوں کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے کہ آپ آئندہ مجھے کوئی رقم نہ بھیجیے گا اور نہ ہی میں مدرسے سے وظیفہ لوں گا، کیونکہ میں مکمل طور پہ اللہ سبحانہ پر توکل کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید ہر کسی کے لیے یہ اقدام صحیح نہ ہو، مگر ان دنوں میری کیفیت کا کچھ یہی تقاضا تھا کہ توکل کی عملی صورت کا تجزیہ کرنے کے لیے ہر اس ذات سے قطع تعلق کر لوں جس سے مجھے کسی مفاد دنیا کی تھوڑی سی بھی امید تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، تقریباً 35 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ایک دن بھی مجھے کسی کے آگے دست احتیاج پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میرا ہر کام اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے شادی کیے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا۔ ابھی حوزہ علمیہ قم کی طرف سے وظیفہ بھی نہ ملا تھا اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، چنانچہ میں مقروض ہو گیا، مگر میرا سابقہ تجربہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ میری ساری ضروریات کا کفیل ہے، اس لیے مجھے اس قرض کی کوئی فکر نہیں تھی۔ حالانکہ میں نے اللہ سبحانہ سے پکا وعدہ کر رکھا تھا کہ میں کسی سے قرض نہیں لوں گا، مگر میں اللہ سبحانہ سے غافل ہو گیا، اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے مطابق جو کوئی بھی اللہ سبحانہ کے ذکر سے غفلت کرے گا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ شاید یہ صورت مجھے نصیحت دلانے کے لیے ہو۔ ایسے میں شب 13 رجب یعنی شب ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آ گئی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کبھی خیال آیا کہ شاید اللہ سبحانہ نے میری کفالت چھوڑ دی ہے، مگر مجھے بتایا تک نہیں گیا۔ یوں یک طرفہ چپ چاپ کفالت ترک کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی کفالت کی کوئی شرط تھی جسے میں نے پورا نہیں کیا؟ خیر، ابھی رات کا پہلا حصہ ہی تھا کہ میں حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوا۔ مقدس بی بی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر اللہ سبحانہ کی کفالت مشروط تھی اور میں نے شرط پوری نہیں کی تو فی الحال معافی لے دیں اور نئے سرے سے مجھے شرط بتائیں تاکہ میں مقدور حد تک پوری کر کے دوبارہ کفالت کا معاہدہ کر لوں۔ اچانک میرے دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جمال پر فروغ جناب سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے مشرف ہوا۔ آپ فرما رہی تھیں، تم کس قدر بے صبرے ہو، کفالت کی کوئی نئی شرط نہیں لگائی گئی، جاؤ آج رات ہی رقم بھجوا دوں گی۔ میں بڑے مطمئن دل سے گھر لوٹا۔ میرا ارادہ تھا کہ عمل داؤد شروع کروں اور ایام بیض کے روزے رکھوں۔ تھوڑا سا کھانا پڑا تھا، میں نے سحری کے لیے رکھ دیا اور سو گیا۔ میں اس گھر میں چند دن پہلے منتقل ہوا تھا، کسی کو میرے اس نئے گھر کا پتہ نہیں تھا، صرف ایک طالب علم جانتا تھا جس نے سامان پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ خیر، کوئی آدھی رات ہی گزری ہوگی کہ میری آنکھ کھلی، دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی طالب علم تہران کے ایک تاجر کو لیے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہے۔ میں نے ان کو اندر بٹھایا، مگر طالب علم چلا گیا اور صرف تاجر رہ گیا۔ تاجر بڑا پریشان تھا۔ جب بھی اس کی آنکھیں میرے ساتھ چار ہوتیں وہ بے اختیار رونے لگتا، اتنا رویا کہ بات بھی نہ کر سکا۔ میں نے جیسے تیسے اس سے پوچھا کہ بھائی کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ میں فوراً اندر گیا، جو کھانا میں نے سحری کے لیے رکھا ہوا تھا تاجر کے آگے رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرے ہاں آنے کا سارا واقعہ مجھے کچھ اس طرح سے سنایا۔ میرا گھر تہران میں ہے، میں نے آپ کو فلاں جگہ ایک تقریب میں دیکھا تھا اور ایک آدمی سے آپ کا نام پوچھ لیا تھا۔ رات میں معمول سے پہلے سو گیا تھا تاکہ صبح سحری کے لیے جلدی اٹھ سکوں اور روزہ رکھوں۔
सोए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, आप तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत रसूल खुदा ने आपकी तरफ इशारा किया, आपका नाम लेकर इरशाद फरमाया कि वो रकम मेरे इस बेटे को दे दें। मैं जाग उठा और इरादा किया कि जब कभी क़ौम जाऊँगा वो रकम आपको दे दूँगा। इसके बाद मैं दोबारा सो गया, मगर थोड़ी ही देर बाद वही ख्वाब मैंने दोबारा देखा। हैरत की बात यह है कि इस दफ़ा हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात ही क़ौम जाओ और ये रकम मेरे बेटे को देकर आओ। मैं फ़ौरन उठ बैठा, जल्दी कपड़े तब्दील किए, अपनी ज़ाती गाड़ी निकाली और क़ौम आ गया। मगर मैं आपका घर नहीं जानता था। अभी रात के 12 बजे मैं किससे आपका पता पूछता? माअन मुझे ख़्याल आया कि मदरसा हुज्जतिया चलता हूँ, शायद कोई तालिब इल्म मिल जाए जिससे आपका पता चल सके। बहरहाल मैं मदरसा हुज्जतिया गया। यही सैयद साहब जो अभी मेरे साथ आए थे बैतुल खला जाने के लिए कमरे से निकले। मैंने उनसे आपका पता दरियाफ़्त किया। वो बड़ी हैरत से बोले, इस सारे मदरसे में उनका पता सिर्फ मुझे ही मालूम है। चुनाचे वो मेरे साथ आपके दर दौलत तक आए और इसके बाद बिरादरम ताजिर ने वो रकम निकाली और मेरे हवाले की। मैंने अगले दिन सबसे पहले कर्ज़ अदा किया और इस दिन की ज़रूरियात ख़रीद लीं। वो पैसे तो ख़त्म हो गए, मगर मैंने कसम खा ली कि आइंदा कभी कर्ज़ नहीं लूँगा। इसके बाद मोहतरम उस्ताद साहब ने कसम खाकर बताया कि वो दिन जाए और आज का दिन आए। तकरीबन 30 साल गुज़र गए। मैंने अल्लाह सुबहाना के भरोसे और तवक्कुल पर ज़िंदगी में गुजार रहा हूँ। क्या मजाल कि एक आने का भी कर्ज़ लेने की ज़रूरत पेश आई हो। लुत्फ़ की बात यह है कि रुपया पैसा कमाने के लिए मैं कभी बाहर भी नहीं निकला। अलबत्ता मैंने हमेशा अल्लाह सुबहाना की इताअत और उसकी मखलूक की खिदमत में बड़ी मेहनत की है। नतीजा ये कि अल्लाह सुबहाना बराबर मुझे रोज़ी बहम पहुँचा रहा है और मेरे भारी अखराजात का ज़िम्मा उठाए हुए है। ये रकम मुझे कैसे पहुँचती है? अक्सर व बेशतर ऐसे ही वाक़यात पेश आते हैं जिसकी एक झलक मज़कूरा बाला वाक़े में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब रह गई वो बात कि अल्लाह सुबहाना पर भरोसा और तवक्कुल का मलका इंसान में कैसे पैदा होता है, तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह सुबहाना और उसके सच्चे कलाम पर एतमाद और एतक़ाद ये मलका इंसान में पैदा करता है। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 3 में इरशाद होता है, अल्लाह सुबहाना पर भरोसा करो और उससे बढ़कर कोई कफ़ील नहीं है। उन्होंने फरमाया कि एक साहिब जो कसीरुल अयाल थे कभी कभी मेरे पास आ जाते और अपनी मफलूकुल हाली का बबता सुनाते। मैं जो भी उनकी खिदमत कर सकता था कर दिया करता था। वो अक्सर अपनी तंगदस्ती का रोना रोते और कहा करते कि अगर फ़िक्र व एहतियाज ना होती तो मैं गैर मामूली रूहानी तरक्की कर सकता था। शायद वो ठीक ही कहते थे, क्योंकि वो वाकई साहिब सलाहियत थे। एक दिन मैंने तहिया कर लिया कि उनकी गुर्बत का पायदार हल करना चाहिए, यानी उनके अंदर मलकाए तवक्कुल पैदा करना चाहिए। खैर, जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको मंदरजा झैल आयात पढ़कर सुनाई। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159, जब आप किसी काम का इरादा कर लें तो अल्लाह सुबहाना पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह सुबहाना भरोसा करने वालों को पसंद फरमाता है। नेज़ ये भी याद रखें कि अगर अल्लाह सुबहाना तुम्हारी पुश्त पनाही फरमाए तो कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वही तुम्हें मगलूब करना चाहे तो इसके अलावा कोई ताकत तुम्हें गालिब नहीं कर सकती। अलबत्ता मोमिन अल्लाह सुबहाना पर भरोसा कामिल रखते हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 और 174 तर्जुमा, वो लोग जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़े हुए हैं, उनसे डरो। उनका ईमान मज़ीद ज़्यादा हो जाता है और कहते हैं कि हमें अल्लाह सुबहाना का सहारा काफ़ी है, क्योंकि वो बेहतरीन पुश्त पनाह है। बस अल्लाह सुबहाना का फ़ज़ल व करम इनके शामिल हाल हो जाता है और उनको कोई गुज़ंद नहीं पहुँचती। साथ ही साथ अल्लाह सुबहाना उनसे राज़ी भी रहता है। बेशक अल्लाह सुबहाना बड़ी आज़मतों का मालिक है। सूरह इनआम की आयत नंबर 14 तर्जुमा, ए हबीब कह दीजिए क्या गैर अल्लाह को अपना सरपरस्त बना लूँ, जबकि अल्लाह सुबहाना ज़मीन व आसमान को बनाने वाला है और वही सबको रोज़ी देता है, ख़ुद किसी की रोज़ी का मोहताज नहीं है। जब मैंने उन्हें ये आयत पढ़कर सुनाई तो कहने लगे, ये तो सब बरहक़ है और काबिल इनकार नहीं है। अलबत्ता मैं अपने नफ्स को कैसे कायल करूँ कि खिलाफ़ तवक्कुल अलल्लाह उमूर पर मुझे ना उकसाए। मैंने कहा कि अब मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ जिसके 3 हिस्से हैं। हर रोज़ बाद नमाज फ़ज्र आपको बराबर बजा लाना होगा। ये वजीफ़ा जनाब अलहाज नूरी ने किताब दारुस्सलाम में तहरीर किया है। मैं आपको इसका ख़ुलासा सुनाता हूँ।
جناب استاد ملا صادق عراقی مرحوم کہتے ہیں کہ مفلوق الحالی نے ایک زمانے مجھے پریشان کیے رکھا، میں جو کام بھی کرتا نقصان ہوتا، اور غربت و افلاس نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ آخر کار ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بیابان جنگل ہے، اس کے عین درمیان میں ایک عالی شان شامیانہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ایک خوبصورت گنبد بھی ہے۔ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں کھڑے کسی آدمی سے پوچھتا ہوں کہ یہ خیمہ کس کا ہے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ یہ خیمہ حضرت حجت امام زمانہ حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ ہے۔ میں جلدی اندر جاتا ہوں، قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا ہوں اور اپنی ببتا سناتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ کوئی وظیفہ بتائیے تاکہ مجھے اس پریشانی سے نجات ملے۔ آپ علیہ السلام وہیں بیٹھے بیٹھے اشارے سے ایک اور شامیانے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ خیمہ میرے بیٹوں میں کے ایک بیٹے کا ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس خیمے میں چلا جاتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے جانے پہچانے جناب سید محمد سلطان آبادی ایک جائے نماز پر بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ میں سلام عرض کرتا ہوں، وہ جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی مصیبت ان کو بھی سناتا ہوں۔ وہ مجھے چند دعائیں تعلیم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کروں تاکہ میرے رزق میں وسعت اور میرے اندر ملکہ توکل پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ تمام دعائیں مجھے حفظ ہو گئی ہیں۔ پھر بھی میں صبح ہی جناب سید محمد سلطان آبادی کے دولت سرا پر چلا گیا، حالانکہ ایک عرصے سے ایک معمولی سے اختلاف کی وجہ سے میں ان سے کچھ دور سا ہو گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا اور مجھے ان کی نشست گاہ کی نشاندہی کی۔ جو ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوا، ان کو بالکل اسی طرح سے جائے نماز پر بیٹھا ہوا اور وظیفہ پڑھتے ہوئے پایا جیسے میں رات خواب میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سلام کرنے میں ابتدا کی، انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ جواب فرمایا اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ گئی جو اس بات کا مظہر تھی کہ وہ میرے خواب سے مطلع ہیں۔ میں نے خواب کا ذکر کیے بغیر اپنی کتھا ان کو سنائی۔ میں اس وقت سخت حیران ہوا جب انہوں نے مجھے وہی دعائیں بتلائیں جو عالم خواب میں مجھے بتا چکے تھے۔ میں نے اس وظیفے پر باقاعدہ عمل کیا، بحمدللہ میرے رزق میں توقع سے کہیں بڑھ کر وسعت ہوئی اور میرا نفس ملکہ توکل سے بھی بہرہ ہو گیا۔ وہ وظیفے جو انہوں نے مجھے بتائے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ پڑھیے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ نمبر 2، نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ دعا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفلوق الحال اور تنگ دست صحابی کو علاج کے طور پر تعلیم فرمائی تھی۔ یہ دعا حضرت امام ضامن علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے اور مشکلات و مسائل سے نجات کا مجرب ترین نسخہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، نمبر 3، نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ نمبر 3، نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقیاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس
ما شاء اللہ وإن کرہ الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی اللہ الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی اللہ رب العالمین حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کان كنت لم یزل حسبی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ریفرنس ہے اس کا مفاتیح الجنان کا صفحہ نمبر 21۔ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ مسئلہ توکل پر بڑی لے دے کرتے اور خود اس مبارک ملکے سے تقریباً عاری تھے۔ میں نے انہیں مندرجہ ذیل چند آیات بتائیں جن کو بار بار پڑھنے سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ میں آپ کے لیے ان کو آگے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے کسب فیض کر سکیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی بھی خلوص دل سے مجھ پر بھروسہ کرے، میں مخلوقات سے بے نیازی کا مظاہرہ کرے، تو اگر پوری کائنات بھی اس کے خلاف صف آرا ہو جائے تو میں اس کو ان کے شر سے بچاؤں گا۔ اس کے برعکس جو کوئی بھی جان بوجھ کر مجھے چھوڑتے ہوئے میری مخلوق میں کسی پر بھروسہ کرے تو کائنات کی تمام چیزیں اس کے لیے وبال جان بنا دوں گا اور ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ کس اتھاہ وادی میں جا گرا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 126۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مالی خوشحالی اور جاہ و حشم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جہاں توکل دیکھتے ہیں بسیرا کر لیتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ 176۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اے آدم زادے، میں نے جس کام کا حکم دیا ہے صرف اس کی اطاعت کرو اور اپنے مفاد کی خاطر میری رہنمائی نہ کرو۔ بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 130۔ اسی صفحے پر انہی حضرت سے ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ پر بھروسہ کرو تاکہ مومن بنو، اور جو کچھ اللہ سبحانہ نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرو تاکہ غنی بن سکو۔ بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ 130۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ 130 پر ایک طویل واقعہ درج ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے اوپر آپ کے سامنے بہار الانوار کی جلد بیان کی ہے تو یہ شاید مس پرنٹ ہے اور یہ 71 ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی۔ طویل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب حسین ابن علوان کا کہنا ہے کہ ہم ایک علمی نشست میں مصروف درس تھے، باتوں باتوں میں ذاتی معاملات پر بات چھڑ گئی۔ ان دنوں میری مالی حالت بڑی پتلی تھی اور اپنے علمی محافل میں شرکت کی وجہ سے میرے سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے۔ ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ اب کس سے رقم مانگوں؟ میں نے اپنے ایک دوست کا نام لیا۔ انہوں نے برجستہ کہا، کبھی نہیں، وہ تمہاری حاجت کبھی نہیں پوری کرے گا اور نہ ہی تمہاری امید بھر لائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ سب کچھ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سنائی کہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال اور قدرت کی قسم، جو شخص مجھے چھوڑ کر میری مخلوق میں کسی سے امید باندھے گا میں اس کو مایوس رکھوں گا، ذلیل و خوار کروں گا، اپنی قربت سے محروم کر دوں گا اور کبھی اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ کیا میرا یہ بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید وابستہ رکھتا ہے، حالانکہ ہر چیز کا حل صرف میرے ہاتھ میں ہے؟ مجھے چھوڑ کر کسی اور پر نظر رکھتا ہے، غیر کے دروازے پر جاتا ہے، حالانکہ ہر بند دروازے کی چابی میرے ہی پاس ہے اور صرف میرا ہی وہ دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی اس شخص کو نا امید نہیں لوٹایا جو مجھ سے آس باندھتا ہے، میں اپنے بندوں کی امیدیں بر لاتا ہوں۔ کیا میرے بندے راضی نہیں ہیں کہ میں خود ان کی مرادیں بر لاؤں؟ یہ کیوں راضی نہیں جبکہ میں نے اپنے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان کبھی کوئی رکاوٹ آنے نہ دیں؟ کیا انہیں میرے کہنے پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا میرے بندے یہ نہیں جانتے کہ اگر میں ان کا امتحان لینے کے لیے ان پر کوئی سختی کروں تو میرے علاوہ کوئی ذات اس میں نرمی نہیں کر سکتی؟
میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے مجھ سے روگرداں ہیں، حالانکہ میں انہیں مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہوں۔ وہ سب کچھ اسے دیتا ہوں جس کا خود اسے بھی شعور بھی نہیں۔ اگر امتحاناً میں کوئی چیز اس سے لے بھی لوں تو میرے غیر سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے لوٹا دے گا۔ کیا میرا بندہ نہیں جانتا کہ ہمیشہ میں ہی اس سے بے مانگے دیتا ہوں؟ اگر ایک دفعہ مانگنے پر نہ دوں تو کیا دوسروں کے پاس چلا جائے گا؟ کیا میرا بندہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے؟ کیا میں سراپا جود و کرم و عطا نہیں ہوں؟ کیا رحمت کرنا اور بخشنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تمام امیدیں مجھ سے وابستہ نہیں ہیں؟ میرے علاوہ کون ہے جو صاحب ثروت کی ثروت کو فقر و ننگ سے بدل سکتا ہے؟ جو لوگ میرے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ڈرتے۔ اگر ساری کائنات مجھ سے اپنی حاجات مانگے اور میں ہر ایک کو سیر و سیراب کر دوں تو بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ خزانہ کیسے کم ہو سکتا ہے جس کا محافظ میں ہوں؟ بس حقیقی بد نصیب وہ ہے جو میری بارگاہ سے مایوس ہو جائے، اور مایوسی اور ناکامی اس گنہگار کے لیے ہے جو میری رحمت سے ناشنا ہے۔ اس کتاب کے صفحے نمبر 138 پر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے: جو شخص سب سے زیادہ متقی بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے، اور جو شخص دوسروں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے اپنے وسائل کی بجائے اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 132 میں جناب ابو حمزہ صومالی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا اور ایک مقام تک آیا، وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک سفید پوش آدمی کھڑا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اچانک مجھ سے کہنے لگا: یا ابوالحسن، کیا بات ہے؟ میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہا ہوں۔ کیا آپ کسی دنیاوی مسئلے پر پریشان ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اچھے یا برے آدمی کی روزی اللہ سبحانہ کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے۔ میں نے کہا: بے شک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں کسی دنیاوی مسئلے پر پریشان نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا: پھر اور کیا بات ہے؟ کیا آپ کسی اخروی مسئلے کے لیے پریشان ہیں؟ بے شک آخرت برحق ہے، جبکہ صرف اللہ سبحانہ کی حکومت ہوگی۔ میں نے کہا: میں اس فتنے پر پریشان ہوں جو ابن زبیر مسلمانوں کے درمیان برپا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا کہ یا ابوالحسن، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے اور وہ اسے مایوس کر دے؟ میں نے کہا: کبھی نہیں۔ اس نے ایک اور جملہ جڑ دیا: کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ سے نہ ڈرے اور وہ اسے نامراد رکھے؟ میں نے کہا: کبھی نہیں۔ اس نے گرہ لگائی: کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے اللہ سبحانہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو؟ میں نے کہا کہ کبھی نہیں۔ ابھی میں اس سے مزید بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اسی طرح کا ایک مکالمہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان بھی نقل کیا گیا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 143 پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی کہ آپ نے فرمایا: جو شخص سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے اللہ سبحانہ پر بھروسہ رکھے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ پر واقعی بھروسہ رکھو تو تمہیں اسی طرح رزق بہم پہنچائے جس طرح پرندوں کو بہم پہنچاتا ہے۔ اسی صفحے پر حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے: جو شخص اللہ سبحانہ پر توکل کرتا ہے کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ بہرحال میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کہاں تک سنو گے اور کہاں تک سناؤں گا؟ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ بڑا مہربان ہے، اسے یہ بات بہت پسند ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس سے ہمیشہ اچھی بات کی امید رکھیں۔ اللہ سبحانہ سے اچھی امید رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ایک روایت سے ہو سکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب سب لوگ بہشت اور جہنم میں بھیجے جا چکے ہوں گے، صرف ایک آدمی رہ جائے گا جو دنیا میں بہت ہی برے کردار کا مالک تھا، سراپا گناہ کرتا تھا۔ جب فرشتے سے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ ذرا رکے گا، اللہ سبحانہ سے مخاطب ہو کے فریاد کرے گا: بار الہ، مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی۔ اللہ سبحانہ فرمائے گا:
تو پھر تم مجھ سے کیا امید رکھتے تھے؟ وہ بولے گا میری توقع یہ تھی کہ آخر کار تو میرے گناہ بخش دے گا اور مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ سبحانہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ شخص غلط کہتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال اور مقام والا کی قسم اگر یہ دنیا میں پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ سے یہ امید رکھتا تو میں کبھی بھی اسے جہنم میں جانے کا حکم نہ دیتا۔ بہرحال ہم اس کی جھوٹی توقع کو بھی سچا مان کر اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال میری ان تمام باتوں سے میرے دوست میں نظریاتی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور اللہ سبحانہ پر توکل اور حسن ظن اس کا زیادہ ہوا۔ اس نے مجھے بڑی دعائیں دیں اور چلا گیا۔ اللہ سبحانہ اسے استقامت عطا فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں اور صفحہ نمبر 291 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ ہیڈنگ ہوگی فرما برداری اور بندگی محض کی بلند پایا منزل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔